سر آپ تو بڑے شاندار آفیسر ہیں، لیکن کیا سوچا آپ نے کہ جب آپ یہ چھوڑ کے جائیں گے پولیس فورس ریٹائر ہوں گے تو آپ کو لوگ کس طرح سے یاد رکھیں گے؟ کیا لیگیسی ہوگی آپ کی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب پولیس انتہائی نامساعد حالات میں کام کرتی ہے۔ 1550 کے قریب وہ لوگ ہیں جن کے بازو، ٹانگیں یا کوئی کرٹیکل آرگن ضائع ہو چکے ہیں، جو معذور ہو چکے ہیں ان لائن آف ڈیوٹی۔ 1500-1600 کے قریب شہداء ہیں۔ ان میں وہ شہداء ہیں جن کو کچھ کو گھر مل گئے، کچھ کو گھر بھی نہیں مل سکے کیونکہ پالیسی نہیں تھی، اور ایک بہت بڑی تعداد وہ ہے جو کہ جن کے بچے بھی بھرتی نہیں ہوئے، بچے بھی چھوٹے ہیں اور گھر بھی نہیں ملے۔ ہماری پولیس کانسٹیبلری کی اور ہمارے آفیسرز کی پروموشن کے ایشوز تھے۔ سب سے بڑا جو ہمارا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ ہم ایک یونٹ آف فورس مجھے محسوس ہوتا تھا نہیں تھے، مختلف وجوہات کی بنا پر جس پہ میں آتا ہوں۔ ہم پرچہ دینے سے ڈرتے تھے کہ اگر ایف آئی آر دے دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، جس پہ سے آپ کو اکثر ہوگا ڈکیتی ہو گئی، نامعلوم، پولیس پرچہ نہیں دے رہی ہے۔ سنا ہوگا آپ نے، کیوں نہیں دیتے تھے؟ ساری زندگی میں نے بھی یہی کام کیا، ڈر کے دیتے تھے کہ اوپر سے ڈانٹ پڑ جائے گی، فگرز کو پوچھا جائے گا۔ کوششیں کی، بہت سارے آئی جیز نے بہت اچھے کام کیے، کمپیوٹر سسٹمز لگائے، سارا کچھ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی۔ تو پبلک سروس ڈیلیوری سے شروع کرتا ہوں۔ میں اس بات پر یاد رہنا پہلی بات تو میری ذات ذرا بے نشاں، میں کوشش کروں گا کہ میری قبر بھی پکی نہ ہو، لیکن جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں اس بات پہ یاد رکھا جانا چاہوں گا کہ میں نے ایک علاقے میں 4 ڈکیتیاں اگر ایک ہفتے میں پڑی ہیں، اس پہ بھی بندہ سسپینڈ نہیں کیا ایس ایچ او کو، اسی ایس ایچ او کو کام کرنے دیا اور اسی ایس ایچ او نے کر کے دکھایا۔ ہم نے 30,000 پرچے وہ دیے پچھلے سالوں کے جو ڈکیتی چوری کے ہو چکے تھے، کنفرم بک ہوئے، جو ہم پرچے نہیں دے رہے تھے کسی بھی وجہ سے، اس خوف سے یہ میرے دور کے پرچے نہیں ہیں، یہ اس دور کے پرچے ہیں، پچھلے دور کے جب آپ 15,000 تو موٹر سائیکل چوری ہے اس کے اندر۔ تو آپ کے دور میں تو بہت زیادہ پرچے درج ہو گئے ہیں پھر؟ جی ہو گئے، کیا فرق پڑتا ہے، ہم نے جواب دینا ہے۔ آپ کی کارکردگی تو کسی اور طرح سے دیکھی جائے گی کہ اتنے پرچے ہوئے تھے، اتنے جی بالکل اتنے پرچے ہوئے، اور اس لحاظ سے دیکھی جائے گی کہ ہماری پوری ٹیم کا فیصلہ ہے کہ ہم ایک بھی اگر کمپلینٹ آئے گی، میں پھر کہتا ہوں ایک بھی جس میں ڈکیتی چوری نامعلوم ہو، جنون، یہ نہیں کہ میں نے آپ سے میرے سے مکہ مارا تو میں نے کہا میں نے گھڑی چھین لی ہے، وہ نہیں، جس میں جنون ہو اس کا پرچہ نہیں ہوا ہوگا، ایسا ایک وقوع نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ ہے جو کہ میں جس سے ہمیشہ پریشان رہتا تھا کہ اوپر والے کو کیا بتانا ہے، پچھلے بھی دے دو، کچھ نہیں ہوا، اب ان کو پکڑو۔ اور الحمدللہ ڈکیتی ریپ جہاں ہوئے وہاں بھی پولیس نے پکڑے، 10 کروڑ کی واردات ہوئی وہ بھی پولیس نے برآمد کی، ٹرپل مرڈر ڈکیتی ہوئی وہ بھی پولیس نے برآمد کی۔ کل رات کی بات ہے کہ یہاں پہ خوشاب میں، سرگودا ریجن میں آپ کے ایک بچی مرڈر ہوتی ہے 2 سال کی، بہت خوف تھا، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اگلی صبح تک پولیس نے بندہ برآمد کیا۔ اگر اسی وقت آپ ایس ایچ او کو سسپینڈ کر دیں گے تو نہیں ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ ہم نے خدمت مراکز کو، تحفظ مراکز کو شروع کیا، فرنٹ ڈیسک کو بہتر بنایا۔ تحفظ مراکز میں ہم نے اس تمام ٹرانسجینڈرز، ولنریبل سوسائٹی کے سیگمنٹس، وہ خواتین جو کہ رن اوے برائڈ بن کے کسی غلط کام میں لگ جاتی ہیں، مینٹلی ڈیرینج سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، وہ بچے جو منشیات استعمال کر رہے ہیں، ہوملیس کڈ یا چائلڈ لیبر کے کیسز کو تھانے سے الگ کر کے